چل موقت بعض آپ قسم کھا کہ وہ ڈاکٹر امریکہ نہیں گیا تھا، وہیں پہ موجود تھا، کھا موقت بعض آپ قسم کہ تیرے اوپر 6 مہینے کے اندر اندر عذاب نازل ہو خدا کا، اپنی فیملی کو بیچ میں رکھ، میں اپنی فیملی کو بیچ میں رکھتا ہوں جمبا صاحب کی جگہ پہ، تو کھا قسم ابھی کھا، اور تو مرزا بشیر الدین محمود کی بھی قسم کھا کہ وہ بدکار نہیں تھا، میں کھاتا ہوں قسم جمبا صاحب کی کہ وہ نیک انسان ہے، انہی کو اللہ تعالیٰ نے مسلم موت بنایا ہے، چل آ کھا قسم کھا، ابھی پتہ چل جاتا ہے، ٹونی تیرا تو میرا ابھی پتہ چل جاتا ہے، خدا تعالیٰ 6 مہینے کے اندر فیصلہ کر دے گا، آجا قسم کھا موقت باز آپ، میں بھی کھاتا ہوں، آجا ٹونی اب بھاگنا نا، اب اگر اپنے باپ کا تخم ہے نا تو موقت بعد آپ قسم کھا میرے ساتھ کہ وہ ڈاکٹر وہاں پہ موجود ہے اور وہ امریکہ نہیں گیا تھا، اور دوسری یہ قسم کھا کہ مرزا بشیر الدین محمود بدکار نہیں تھا، میں جمبا صاحب کے لیے قسم کھاتا ہوں موقت بعد آپ، آجا یہ گھوڑا میدان، آجا اب بھاگنا نا، مرد کا بچہ ہے نا تو اب بھاگنا نا، مرد کا تو بچہ ہے ہی نہیں، تو ہیجڑا ہے، ہیجڑا ہے تو قسم کبھی بھی نہیں کھائے گا مرزا بشیر الدین محمود کی، اور تو وہ بھی قسم نہیں کھائے گا کہ وہ ڈاکٹر امریکہ نہیں چلا گیا تھا، تو وہ بھی قسم نہیں کھائے گا، مجھے پتہ ہے اس بات کا، کیونکہ تو ایک پلیت جھوٹا پلیت انسان ہے تو۔ ٹونی میری کان کھول کر بات سن، میرا چیلنج ہے تجھے نا، کہ تجھے میں چیلنج دے رہا ہوں، یہ ویلڈ چیلنج ہے تجھے بھی اور تیرے بھائیوں کو بھی، موقت بعض آپ میرے ساتھ قسم کھاؤ تم جمبا صاحب کے بارے میں کہ وہ جھوٹے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں موقت بعض آپ کہ مرزا بشیر الدین محمود جھوٹا تھا، یہ تمہارے خلیفے جھوٹے ہیں، میں یہ قسم کھاتا ہوں موقت بعض آپ، 6 مہینے کے اندر اندر اللہ تعالی ہمارا فیصلہ کر دے گا، تو اپنے بھائیوں کو بھی لے آ میدان میں، میں بھی میدان میں آتا ہوں، اگر مرد کے بچے ہو وہ تو تم نہیں ہو، میں ہوں اللہ کے فضل سے مرد کا بچہ، پٹھان کا بچہ ہوں میں یہ آج گروپ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ یہ قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ حضرت جمبا علیہ السلام بالکل سچے ہیں اپنے دعویٰ میں، تمہارا بشیر الدین محمود اور تمہارے خلیفے یہ جھوٹے ہیں، میں اس چیز کی قسم کھاتا ہوں، اور میں اس چیز کی بھی قسم کھاتا ہوں کہ جمبا صاحب نے آج تک جو بات کی ہے وہ سچ کی ہے، جو بات انہوں نے آج تک کی ہے وہ سچ کی ہے، اور تمہارے مرزا بشیر الدین محمود نے جو بات کی ہے وہ جھوٹ کی ہے، آجا اس بات پہ قسم کھاتے ہیں دونوں، فیصلہ ہو جائے گا ہمارا 6 مہینے کے اندر اندر، لیکن تو کبھی بھی نہیں میرے ساتھ آ کے یہ قسم کھائے گا، کبھی بھی نہیں کھائے گا، یہ میں چیلنج دیتا ہوں، نہ تیرے بھائیوں میں سے کوئی قسم کھائے گا آ کے، یہ میرا تمہارے لیے ہر وقت چیلنج اوپن ہے، یہ میں گروپ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ سارے لوگ گواہ ہیں، میرا یہ چیلنج ہے، تم ہیجڑے ہو، تم مخنث ہو، تم بھاگ جاؤ گے، تم مرد کی اولاد ہی نہیں ہو، تم خود بھی ہیجڑے ہو، تم بھاگ جاؤ گے، میں نہیں بھاگوں گا، میں کھڑا ہوں، صادق ہمیشہ کھڑا رہتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ جمبا صاحب صادق ہیں، اور تم لوگ جھوٹے ہو۔ اب یہ جو مرزا طاہر احمد صاحب کی نواسی کا واقعہ ہوا ہے، تو میں سامعین کو کہنا چاہتا ہوں یہ مبالغے کی شان ظاہر ہو رہی ہے، یہ تو سمجھتے تھے نا کہ ہم نے چیلنج قبول ہی نہیں کیا، جمبا صاحب ابھی ہم زندہ ہیں، اب سارا کچھ آپ کا کچھ بھی نہیں بنا، آپ کا اللہ نے قبول نہیں کیا مواللہ، تو میں ان موالوں سے کہوں گا کہ آپ دیکھو کہ یہ کیا تماشا ہوا ہے، اس میں کوئی انسانی میں یا میری کا یا میری جماعت کو کوئی دخل ہے اس میں؟ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اللہ کی پکڑ ہے، اور پکڑ کہاں سے شروع ہوئی؟ اور اللہ تعالیٰ نے گھر سے پکڑ لیا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے تو وعدے ہیں میرے ساتھ، اس نے مجھے معمور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض میرے شامل حال ہے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے ساتھ میں زندہ ہوں اس دنیا میں، یہ کام سم کرتے چلا پھر رہا ہوں، علاوہ اس کے میں یہ بھی قسم کھاتا ہوں کہ اسی طرح محمدی مرزا غلام احمد صاحب کی دعاؤں کا جو نتیجہ ہے، اثرات ہیں، وہ میرے وجود میں وہ جاری و ساری ہیں، اور مرزا غلام احمد صاحب کا لازمی طور پر میری مدد کے لیے اس دنیا میں آنا تھا، اور مرزا طاہر احمد صاحب کے اپنا وعدے ہیں کہ اے عبدالغفار میں آؤں گا تیری مدد کے لیے زمین پر، تو یہ جو مرزا طاہر احمد صاحب کی نواسی ندا اور نصر کا یہ معاملہ ہوا ہے، میں جیلوں کو بھی کہوں گا، جماعت احمدیہ قادیان کے مرزا مسروق کو بھی کہوں گا، اور تمام لوگوں کو کہوں گا، اور خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں
کہ یہ نداء نصر کا جو واقعہ اس کے نہیں اٹھی کہ وہ اپنی سمجھتی ہوگی کہ نہیں جی میرے ساتھ ظلم ہوئے ہیں، میں اس کے لیے میں اپنا مقدمہ لے کر کھڑی ہوئی ہوں دنیا میں. نہیں، وہ اس کی فہم ہے اس کا. لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ مرزا غلام احمد صاحب کی روح جو ہے اس کے پیچھے کام کر رہی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا خاندان مغلیہ میں کہ ان کے اندر کوئی ایسی باتیں ہوں تو وہ باہر آ جائیں. اتنے منظر لوگ تم سب جانتے ہو. خاندان مغلیہ میں سے جنہوں نے جھوٹے دعوے مسلم ملک کے کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے خلافت کے نام پر لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، ان بلائے قادیان سے لوگوں کو چھڑانے کے لیے اور مدعی ظفی غلام مسیح الزمان کا رستہ ہموار کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کی روح اب جوش میں ہے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے میری باتیں یاد رکھاں، انشاءاللہ بعد میں اس کے ثبوت آپ لوگوں کو بھی مل جائیں گے، مزید ملیں گے ثبوت. یہ مرزا غلام صاحب کی روح ہے جو کام کر رہی ہے، تو اس کی روح کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. باقی بہر ہر انسان کا حق ہے کہ وہ میرے ساتھ ڈس ایگری بے شک کر لے، اختلاف کرے، اور ایون کہ مرزا طاہر احمد صاحب کی نواسی بھی کہے گی کہ نہیں میرے پر تو ظلم ہوئے تو میں تو انصاف کے لیے کھڑی ہوئی. ٹھیک ہے، ان کی اپنے ذہن ہیں، ان کی اپنے باتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے ہی اپنے جو معاملات ہیں، جو اپنے پیغامات ہیں، جو اپنے کام جو ہوتے ہیں اللہ نے کرنے وہ کر دیتا ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی کر رہے ہیں، لیکن ان کے کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ کی تدبیر ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. تو باہر میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ مرزا غلام صاحب کی روحانی جو برکت ہے، اور وہ جو اس کا ذکی غلام کے ساتھ اس کی کامیابی کے لیے جو اس نے کام کرنے ہیں مرزا طاہر احمد صاحب کی روح نے، وہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس وقت. ایک چھوٹی سی معصوم گڑیا تھی میں، ایک چھوٹی سی معصوم گڑیا تھی میں، اپنی ماما کی خوشیوں کی پڑیا تھی میں. مرزائی مسلم سے مجھ کو غرض کچھ نہ تھی، مرزائی مسلم سے مجھ کو غرض کچھ نہ تھی، جرم اتنا تھا معصوم بٹیا تھی میں.